بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا کہ جو جھوٹ بولے گا اس پر 5 درہم کا جرمانہ ہوگا۔ بادشاہ اور وزیر اور اس کے کارکن پوری رعایا میں کے درمیان اپنا رنگ روپ بھیس بدل کر پھیل گئے۔ جب بادشاہ کا اعلان ہو گیا سب الرٹ ہو گئے، ساودھان ہو گئے، بالکل سب کے اندر یہ بات آ گئی جھوٹ نہیں بولنا ہے ورنہ بادشاہ وقت پکڑ کرے گا اور جرمانہ دینا پڑے گا۔ ہائے کاش ہمیں یہ فکر ہو جائے اللہ کی طرف سے اعلان ہے گناہ نہ کرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوا کرتی۔ تو بادشاہ وقت نے بہرحال اعلان کرنے کے بعد وہ گھومتا رہا۔ اس نے جب یہ ایک تاجر، جب وہ تھک گیا، ایک بزنس مین اور ایک تاجر کی دکان پر گیا اور اس نے کہا بھائی کیا نام ہے؟ نام بتایا، تجارت یہ ہے، اچھا سوال پوچھے 3 سوال۔ پہلا سوال تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 20 سال۔ دیکھنے سے وہ زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ کہا اچھا 20 سال ہے؟ کہا چلو اس کو لکھو، اس کا نام لکھو، اس کی دکان کا نام لکھو۔ انہوں نے چپکے سے لکھ لیا۔ کہا تمہارے کتنی اولادیں؟ کہنے لگا 1۔ کہا اچھا، پھر بینک بیلنس پیسے کتنے ہیں تمہارے پاس؟ کہنے لگا 70,000 درہم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ اپنے محل میں گیا۔ یہ اس طرح یہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں نا کندھے پھلانگ کر، یہ خلاف سنت ہے، بالکل پیچھے بیٹھ جایا کریں، بالکل خلاف سنت ہے۔ یہ مائنڈ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یا جو لوگ پیچھے کی طرف بیٹھتے ہیں وہ آگے پھر پوری صف پوری کر کے بیٹھا کریں۔ خلاف سنت عمل ہے یہ اس طرح سے کندھے پھلانگ کرانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے درمیان ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ تو بادشاہ وقت نے اعلان، جب اس کے بارے میں وہ محل میں گئے اور محل میں جانے کے بعد اس نے کہا کہ اس کا پتہ لگاؤ۔ جب پتہ لگوایا گیا، حساب آیا، محاسبی نے جب دیکھا پتہ چلا اس کی عمر 20 نہیں تقریباً 35-40 سال ہے۔ بیٹے 1 نہیں بلکہ 5 ہیں اور اس کے پاس تو بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، وہ 70,000 بتا رہا ہے۔ پھر اس کو بلوایا گیا، دربار شاہی میں طلب کیا گیا۔ کہنے لگا کیوں تم نے جھوٹ بولا؟ 3 جھوٹ بولے، تم پر جرمانہ عائد ہوگا۔ کہ بادشاہ سلامت، جرمانہ تب عائد کیجیے گا جب اب میری بات اور میں نے جو کہا وہ غلط ہو۔ کہنے لگا ہاں میری عمر ہے تو 35-40 لیکن میں نے زندگی کے صرف 20 سال اللہ کو راضی کرنے میں گزارے ہیں اور مجھے 20 سال میں توبہ کی توفیق ہوئی ہے اور یہ میرے 20 سال اللہ کی رضا کے کاموں میں گزرے۔ بقیہ زندگی کو میں زندگی نہیں مانتا، اس کو میں سراسر شرمندگی مانتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ جی ہاں۔ پھر بیٹے کتنے؟ کہا 5 ہیں لیکن 5 بددین، بغیرت، بے ایمان، بددیانت، جھوٹے ہیں، میں ان کو اپنی اولاد نہیں مانتا۔ ایک بیٹا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا اور میرا فرما بردار ہے، میں اس کو اپنا بیٹا اور وارث مانتا ہوں۔ اور پھر تیسری بات تمہارے پاس دولت 70,000؟ کہا ہاں بادشاہ سلامت، میں نے 70,000 درہم خرچ کر کے مسجد بنوائی ہے، میں نے جو اللہ کے لیے لگا دیا میں اس کو اپنی دولت مانتا ہوں، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا اور جو میں چھوڑ کر جاؤں گا وہ تو ورثہ کا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کا جو وقت اللہ کے لیے لگ جائے وہ حقیقی ہے، جو دولت اللہ کے لیے لگ جائے وہ حقیقی ہے، جو انسان کا بچہ اس کے اللہ کے لیے دیندار بن جائے وہ حقیقی وارث ہے۔ اور نبی نے فرمایا تیرا مال، انسان کہتا ہے مالی مالی، یقول الانسان مالی مالی، میرا مال میرا مال، کہ نہیں 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 نہیں، تیرا مال صرف وہ ہے جس کو تو نے کھا لیا، جس کو تو نے اللہ کے لیے آگے بھیج دیا۔ اور سن، یہ بدن پر تیرا جو کپڑا ہے یہ ایک دن چیتھڑا ہونے والا ہے، وہ کپڑا جس کو پہن کر تو نے چیتھڑا کر دیا، وہ لقمہ جو تیرے جسم کا لوتھڑا بن گیا، اور وہ گھر جو جھونپڑا جس میں تو رہ کر آ گیا وہ تیرا تھا، بقیہ جو کچھ تو چھوڑ کر جائے گا یہ تیرے ورثہ کا ہوگا۔ اللہ ہمیں اتنی سی بات سمجھا دے۔